ذرا سوچئے ایک ایسے جنرل کے بارے میں جس نے کبھی کوئی جنگ نہ ہاری ہو، ایک ایسا جنگجو جو پہلے تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور پھر اسی کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ یہ کہانی ہے خالد بن ولید کی۔ ان کا سفر دشمن سے چیمپئن اور پھر سپریم کمانڈر سے ایک موزول جنرل تک تاریخ کے سب سے ڈرامائی ابواب میں سے ایک ہے۔ تو چلیے اس لیجنڈری شخصیت کے عروج و زوال کے سفر کو مرحلہ وار دیکھتے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے ان کی اسلام دشمنی سے، پھر دیکھیں گے کہ وہ سیف اللہ کیسے بنے، عرب کو کیسے متحد کیا، اس وقت کی دو عظیم سلطنتوں کو کیسے للکارا، اور آخر میں ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج تک ناقابل شکست بھی ہے اور متنازع بھی۔ کسی بھی ہیرو کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے ماضی کو جاننا ضروری ہے، اور خالد کی کہانی ایک مخالف کے طور پر شروع ہوتی ہے۔ وہ مکہ کے طاقتور قبیلے قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم سے تھے، یعنی اس اشرافیہ کا حصہ جو پیغمبر اسلام کے پیغام کی شدید ترین مخالف تھی۔ تو اس وقت 7ویں صدی کا عرب جو تھا وہ دو طاقتوں میں بٹاوا تھا۔ ایک طرف مکہ کی روایتی قریش اشرافیہ تھی اور دوسری طرف مدینہ میں ابھرتی ہوئی مسلم کمیونٹی۔ اس ابتدائی دور میں خالد کی وفاداری پوری طرح سے قریش کے ساتھ تھی۔ ان کی فوجی ذہانت کی پہلی بڑی مثال جنگ احد میں نظر آئی۔ جب جنگ تقریباً مسلمانوں کے حق میں جا رہی تھی، خالد نے ایک ایسی چال چلی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ انہوں نے مسلم فوج کے پچھلے غیر محفوظ حصے پر حملہ کر کے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا اور پیغمبر محمد کو وہ شکست دی جو ان کے پورے کیریئر کی واحد بڑی شکست مانی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم، سب سے بڑے موڑ پر، جب مکہ کا عظیم جنگجو اپنی وفاداری بدلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی تقدیر بھی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف 4 سال میں آخر ایسا کیا ہوا کہ احد میں مسلمانوں کو شکست دینے والا کمانڈر اب انہی کی طرف سے لڑنے کو تیار تھا؟ یہ وہ تبدیلی تھی جس نے نہ صرف خالد کی تقدیر بدلی بلکہ تاریخ کا رخ بھی موڑ دیا۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد جنگ موتا میں مسلم فوج شکست کے دہانے پر کھڑی تھی۔ تب خالد نے کمان سنبھالی اور ایک ناممکن نظر آنے والے محفوظ انخلا کو ممکن بنایا۔ ان کے اس کارنامے پر پیغمبر محمد نے انہیں ایک ایسا لقب دیا جو ہمیشہ کے لیے ان کی پہچان بن گیا۔ اور یہ لقب ان کی تبدیلی کو بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے۔ وہ اب صرف ایک کمانڈر نہیں تھے، بلکہ اس عقیدے کا ایک الہامی آلہ تھے جس کے خلاف وہ کبھی لڑا کرتے تھے۔ پیغمبر محمد کی وفات کے بعد نئی مسلم ریاست قبائلی بغاوتوں کی وجہ سے ٹوٹنے کے قریب پہنچ گئی۔ ایسے میں خلیفہ ابو بکر نے اپنے سب سے مؤثر جنرل کی طرف دیکھا۔ خالد کی مہمات، جنہیں ارتداد کے خلاف جنگیں یا ردہ وارز کہا جاتا ہے، بجلی کسی تیزی سے پورے عرب میں پھیل گئیں۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک بڑی بغاوت کو کچلا اور بکھرے ہوئے قبائل کو دوبارہ مدینہ کے اختیار کے تحت لا کر جزیرہ نما عرب کو متحد کر دیا۔ لیکن ان کامیابیوں کے ساتھ ایک تنازع بھی جڑا تھا۔ مالک بن نویرہ کا قتل اور اس کے فوراً بعد مالک کی بیوہ سے ان کی شادی، یہ ایک ایسا متنازع عمل تھا جس کا سایہ ان کے باقی کیریئر پر بھی پڑا۔ عرب تو اب ایک ہو چکا تھا، مگر خالد کی نظریں اب اور آگے تھیں۔ انہوں نے اس دور کی 2 عظیم طاقتوں یعنی ساسانی اور بازنطینی سلطنتوں کے خلاف جرأت مندانہ مہمات کا آغاز کیا۔ جب انہیں عراق سے شام میں فوری مدد کے لیے بلایا گیا تو خالد کے سامنے ایک ناممکن چیلنج تھا، ایک بے آب و گیا صحرا۔ تاریخ میں کسی فوج نے اسے پار کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ان کا حل فوجی تاریخ کے سب سے ذہین اور جرأت مندانہ اقدامات میں سے ایک تھا۔ ان کا حل ناقابل یقین حد تک غیر روایتی تھا۔ انہوں نے اونٹوں کو بہت زیادہ پانی پلایا، پھر ان کے منہ باندھ دیے تاکہ وہ اسے ضائع نہ کریں۔ 6 دن کے سفر میں ہر روز کچھ اونٹ ذبح کیے جاتے تاکہ سپاہی اور گھوڑے ان کے پیٹ میں محفوظ پانی پی سکیں۔ اس حکمت عملی کی بدولت ان کی فوج صحرا سے ایسے نمودار ہوئی جیسے وہ کہیں سے بھی نہیں آئی ہوں اور دشمن کو حیران کر دیا۔ اب شام کی قسمت کا فیصلہ یرموک کے میدان میں ہونا تھا، اور یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ بازنطینی فوج تعداد میں یا تو برابر تھی یا تھوڑی زیادہ۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بغاوت نہیں تھی، یہ اس وقت کی ایک سپر پاور کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی، اور اعداد و شمار خالد کے حق میں نہیں تھے۔
لیکن جنگیں صرف تعداد سے نہیں جیتی جاتیں۔ خالد نے اپنی موبائل گارڈ کیولری کا شاندار استعمال کرتے ہوئے بازنطینی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کے فرار کے راستے بند کر دیے۔ نتیجہ بازنطینیوں کے لیے ایک تباہ کن شکست تھی جس نے ہمیشہ کے لیے شام کو خلافت کے لیے کھول دیا۔ اپنی کامیابی کے بالکل عروج پر جب لگ رہا تھا کہ خالد کو کوئی نہیں روک سکتا، تبھی ایک اچانک اور غیر متوقع فیصلہ آیا۔ سیف اللہ کو سپریم کمانڈ سے ہٹا دیا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی ایک وجہ نہیں تھی، بلکہ ماضی کی شکایات، سیاسی خدشات اور مدینہ کی قیادت کے درمیان ایک خوف کا پیچیدہ مرکب تھا۔ اور شاید سب سے بڑی وجہ خلیفہ عمر کے اس جملے میں چھپی ہے۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ خالد کی شہرت اتنی بڑھ رہی تھی کہ کہیں سپاہی اپنی فتوحات کا صحرا خدا کے بجائے خالد کے سر نہ باندھنے لگیں۔ اور یہاں خالد کا کردار دیکھیے۔ سپریم کمانڈ سے ہٹائے جانے کے باوجود انہوں نے بغاوت نہیں کی، بلکہ ایک عام لیفٹیننٹ کے طور پر وفاداری سے لڑتے رہے اور مزید فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سے ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری دونوں ثابت ہوتی ہیں۔ تو ان تمام فتوحات، تنازعات اور ڈرامائی تبدیلیوں کے بعد تاریخ خالد بن ولید کو کیسے یاد رکھتی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ان کی میراث اتنی ہی پیچیدہ ہے جتنی ان کی اپنی زندگی تھی۔ دیکھیے، خالد کی شخصیت پر اسلامی دنیا میں بھی مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ سنی روایت میں انہیں ایک عظیم ہیرو اور کمانڈر کے طور پر عزت دی جاتی ہے۔ دوسری طرف کچھ ناقد، خاص طور پر شیعہ روایت میں ان کے متنازع اقدامات جیسے مالک بن نویرہ کا قتل کی وجہ سے انہیں ایک ذہین لیکن بے رحم جنگجو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں، وہ ہے ان کا فوجی ریکارڈ۔ انہیں ایک ناقابل شکست جنرل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے کبھی کوئی ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کیا خالد کی کہانی صرف ایمان اور فوجی ذہانت کی داستان ہے، یا پھر یہ طاقت، شہرت اور انسانی فطرت کی پیچیدگیوں کے بارے میں ایک سبق آموز کہانی ہے؟